الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ ہمارے تیسرے کلمے کا ہے۔ تیسرے کلمے پڑھنے کے بہت معجزات ہیں اور بہت فائدہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ اس کلمے کو پڑھنے کا نفع ضرور ملے گا۔ تو تیسرے کلمے کی فضیلت اور اس کا وظیفہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ یہ تیسرا کلمہ ہم تک پہنچا کیسے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش بنایا اور فرشتوں کو اس کو اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی لگا، تو اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ کہنے کا حکم ملا۔ جب فرشتوں نے سبحان اللہ پڑھا تو عرش اٹھانا ان کے لیے آسان ہو گیا، اور فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی، جب چھینک آئی تو ان کو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ فرشتوں نے جب یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کا وقت آیا اور بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تو فرشتوں نے اس کلمات کو سنا اور ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک وہ یہی پڑھتے رہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا، اور جب وہ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے کر حاضر ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ وہ دمبا قربان کیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر، تو فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا، زمانہ آ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو میرے آقا کریم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یوں فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا، اور تیسرا کلمہ مکمل ہو گیا۔ اور تیسرے کلمے کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، سورج تو پوری کائنات پہ طلوع ہوتا ہے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، والحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، اس میں سبحان اللہ کا فائدہ کیا ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت لگے گا جس کا سایہ اتنا طویل ہوگا
کہ عربی نسل کا تیز ترین گھوڑا اگر صبح سے شام تک بھی دوڑے تو اس کے سائے کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی الحمدللہ کی فضیلت ہے۔ پھر اس میں لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے جو سب سے عظیم کلمہ ہے۔ پھر اللہ اکبر، یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بارے میں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، ہر غم کی دوا ہے۔ اس کلمے میں 5 تسبیحات یعنی 5 ورد اکٹھے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ اس آج والے وظیفے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا، گھریلو پریشانیاں دور ہوں گی، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، اور آپ کا جو بھی کام ہے اس میں جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ بھی ختم ہوگی، اور مقدمات سے نجات بھی ملے گی۔ اور پھر یہ والا کلمہ جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے نجات کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ الغرض ایک مسلمان کو جتنے بھی مسائل درپیش آتے ہیں تو ان سبھی کے حل کے لیے یہ تیسرا کلمہ ایک عظیم تر نعمت ہے۔ تو میرے عزیز، جس قدر آپ کا ایمان پختہ اور یقین کامل ہوگا تو اتنی جلدی آپ کے سبھی کام ہوں گے۔ اس کی وجہ کیونکہ تیسرا کلمہ 5 وظائف اور ورد کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ 1، الحمدللہ 2، لا الہ الا اللہ 3، اللہ اکبر 4، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 5۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اگر زیادہ نہیں تو صبح اور شام صرف ایک تسبیح اس کی کر لیا کریں، اور کسی بھی قسم کی کاروباری مشکلات ہیں، اور اگر آپ کاروباری مسائل کا شکار ہیں اور یہاں پر اثرات ہیں، کوئی بھی بری چیز ہے، تو اس کو آپ اس طرح سے پڑھ لیں روزانہ۔ سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیے، اور اس کے بعد صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر ایک تسبیح درود پاک کی کرنی ہے، اور پھر اس کو بھی 100 بار ہی پڑھنا ہے، اور اس کو پانی پہ دم کریں۔ اور اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، یعنی 100 بار آپ نے درود پاک پڑھا، پھر 100 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھا، اور پھر آخر میں 100 بار آپ نے درود پاک پڑھا، اور پانی پہ دم کریں۔ صبح کا پانی بھی ہو گیا اور شام کو بھی اسی پانی میں آپ نے دم کیا۔ جب آپ پڑھ لیں تو اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ اتنا بہترین اور اتنا جامع کلمات ہیں کہ آپ جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں۔ اور جو دم کیا ہوا پانی ہے روزانہ اسی طرح دم کریں، اور اس پانی کو سبھی گھر والے پئیں، گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں، سر کو بھی لگائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو بھی رکاوٹیں ہوں گی جس بھی قسم کی ہوں گی وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برے اثرات سے اور ہر قسم کی پریشانی سے، مسائل سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بہت مشکل کام درپیش ہو اور سختی کا وقت ہو تو پھر میرے عزیزوں پھر تھوڑی سی محنت کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد اس کو اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا، اور عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ ایک وقت مقرر کر کے اس کو صرف آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ روزانہ آپ جب 313 بار پڑھیں گے اور پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی مشکل پریشانی نہیں رہے گی، ہر قسم کی سختی کو اللہ تعالیٰ آسانی میں بدل دے گا، اور آپ ہر قسم کے حسد سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ پیارا ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر چیز سے بہتر یہ کلمات ہیں۔
اور حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم اللہ کی بزرگی کا ذکر کرتے ہو، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں اور شہد کی مکھیوں کی طرح بن بناتے ہیں اور اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اس کے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ تو عرض کیا گیا وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے اور لا الہ الا اللہ کا ثواب بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خوبصورت فرمان ہے کہ تمام اذکار میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ کلمات ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ترین یہ کلمات ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ کوئی بہت بڑا کلمہ نہیں ہے، تو اس کو لگاتار پڑھیں اور اس کا ثواب بھی بے پناہ ہے اور اس کے فائدے بھی بے پناہ ہیں۔ اور دعا کریں اپنے لیے بھی، روزانہ اس کو پڑھیں جب تک کوئی بھی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو جاتا، اور جب آپ اپنے لیے بھی دعا کریں تو ساتھ میں دوسرے بھائیوں بہنوں کے لیے بھی دعا کرنا نہ بھولیے گا، کیا پتا کس کی دعا کس کا مقدر بدل دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔